حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں آپ کے دور حیات کے اندر بعض جاہلوں نے اس ماہ مبارکہ کا چاند دیکھنے کے بعد غلط رسومات رائج کر دی تھیں، اور وہ رسومات آج بھی ہمارے معاشرے کے کچھ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب اس مہینے کا چاند نظر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ 13 تیزی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں کوئی نیا کام نہیں کرنا چاہیے۔ 13 تیزی سے مراد اس کے شروع کے جو 13 دن ہیں اس میں کوئی بھی نیا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جاہلانہ خیالات ہیں، دین اسلام کے اندر اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ ہر دن، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ اللہ رب العالمین نے بنایا۔ میں اور آپ چاہیں ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحے کو بابرکت بھی بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو بے برکت بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اور میرے اعمال کے اوپر منحصر کیا ہے۔ مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، بلاؤں کا آ جانا در حقیقت یہ کسی مہینے کے ساتھ منسوب نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن خود علی الاعلان اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر جو پریشانی آئی، تمہارے اوپر جو مصیبت آئی، سنو وہ میں نے نہیں ڈالی، بلکہ تمہاری اپنی بداعمالیوں کا نتیجہ ہے جس کے سبب تم تک یہ مصیبت پہنچی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ فرماتا ہے میں تو تمہاری بہت ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں تو خیر کثیر دیتا ہوں۔ اب اس ماہ مبارکہ کا آ جانا اور خاص طور پر ہمارے معاشرے کی خواتین کی یہ سوچ کہ یہ ماہ مبارکہ بڑی ہی مصیبتوں والا مہینہ ہے، لہٰذا بیٹے اور بیٹے کی شادی نہیں کرنا۔ آپ دیکھ لیں اس ماہ مبارکہ کے اندر کوئی شادی نہیں کرتا، یہ جاہلانہ خیال ہے، اسے ترک کیجیے۔ ہر مہینہ، ہر دن اللہ کا بنایا ہوا ہے، ہر مہینے کے اندر، ہر دن کے اندر، ہر ساعت کے اندر، ہر وقت کے اندر اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو ہمیں دکھایا نہیں، لیکن بعض صورتوں میں، بعض زاویوں سے دکھایا۔ میں اور آپ اسے اللہ کی رحمت تصور نہیں کرتے، اس بعض صورتوں کے اندر اللہ نے ہمیں برکت بھی دی، میں اور آپ کہتے ہیں یہ تو میری محنت کا صلہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے۔ تو المختصر اس ماہ مبارکہ کے بارے میں یہ سوچ رکھنا کہ اس میں بلائیں اور آفات نازل ہوتی ہیں، یہ غلط ہے۔ دین اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا لا عدوہ، فرمایا یاد رکھو چھو کوئی چیز نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک انسان اگر بیمار ہو جاتا تو دوسرا اس کے قریب بھی نہیں بیٹھتا، اور کہتے کہ اگر میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اس کے اندر جو مرض ہے وہ مرض میرے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوہ، چھو کوئی بیماری نہیں۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جھوٹا پانی نہیں پیتا۔ مہمان بھی آ جائیں، 10 بندے بیٹھے ہیں تو ہر ایک کے لیے فردن جداگانہ گلاس ہوگا۔ کیوں بھائی؟ میرے نبی نے فرمایا مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں، اگر وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کے جھوٹے گلاس میں میں نے پانی ڈال کر پی لیا تو میں بھی بلڈ پریشر کا مریض بن جاؤں گا۔ یاد رکھیں آپ کی اور میری سوچ، فہم اور ادراک غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو چھو کی بیماری یہ کچھ بھی نہیں ہے،
لا عدوہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھو کوئی چیز نہیں. پھر آگے فرمایا ولا حامۃ. ہم لوگوں نے بعض جانوروں کے بارے میں یہ کہا کہ یار یہ بڑے منحوس جانور ہیں، جس طرح اس ماہ مبارکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بڑا منحوس مہینہ ہے. معاذ اللہ، مہینے سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ نے خود قرآن میں کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں اور اللہ کی کتاب میں موجود. یاد رکھیں جب اللہ کوئی چیز بناتا ہے تو بیکار نہیں بناتا. اللہ نے انسان بنایا تو کسی مقصد کے لیے بنایا. اللہ نے پورے سال کو مہینوں کے اندر تقسیم کیا تو کسی مقصد کے تحت تقسیم کیا. اللہ نے پھر ہر مہینے کو ہفتے کے اندر تقسیم کیا، پھر ہر ہفتے کو ہر دن کے اندر تقسیم کیا، پھر ہر دن کو مختلف ساعتوں کے اندر تقسیم کیا. آپ دیکھ رہے ہیں نا جمعے کی ساعت ہے، درود پاک بابا سے بلند پڑھیں اللہ. حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الجمعۃ عید للمسلمین. فرمایا جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. دوسری جگہ فرمایا الجمعۃ سید الایام، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور پھر آگے فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. فرمایا جمعے کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو. یہاں پر علماء نے لکھا یہاں پر جمعے کی نماز سے بھی مراد ہے اور یہاں پر نماز فجر کے بعد کا وقت بھی مراد ہے. میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جمعے کے بعد بیٹھ کر سورہ کہف پڑھیں، اللہ کا فضل ملے گا. میں اور آپ کہتے ہیں نہیں جی جب ہمارا بینک بیلنس پر ہو گیا، ہمیں اعلیٰ مکان مل گیا تو ہم لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. میں نے اور آپ نے فضل فقط ایک چیز پر فوقیت کر کے اسی کے بارے میں کہہ دیا کہ بس یہ بلڈنگ بن گئی، ھذا من فضل ربی لکھ دیا، یہ میرے رب کا فضل ہو گیا. اللہ نے آپ کے وجود کو سلامت رکھا، تمام عیبوں سے پاک بنایا. اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے مبرہ بنایا. آپ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا، اللہ کا شکر ادا کریں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اور اللہ نے اولاد دینے کے بعد نیک اولاد دے دی، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے والدین ہیں جو اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان رو رہے ہیں. راتوں کو جب اولاد سو جاتی ہے تو والدین تکیوں کے اندر منہ رکھ کر روتے ہیں. ہم نے معاشرے میں ایسے والدین سے ہمارا سامنا ہوا جنہوں نے اپنی اولادوں کے دکھ درد بیان کیے. تو ہر گھڑی ہر ساعت بابرکت ہوتی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارے اوپر جو مصیبت، جو پریشانی، جو مشکل، جو بیماری آتی ہے، فرمایا وہ تمہارے اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. تو آج ہم ماہ سفر المظفر کے بارے میں اگر یہ گمان رکھیں، یہ عقیدہ رکھیں نہیں یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، منحوس مہینہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے اور میرے اعمال ایسے ہیں جس کی بدولت اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں لاتا ہے. جانوروں میں، پرندوں کے اندر بعض جانوروں کو ہم یہ سمجھتے ہیں یار یہ بڑا منحوس ہے. الو کے بارے میں کہا جاتا ہے، الو کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، نہیں یہ اگر کسی گھر میں آ کر بیٹھ گیا تو اس گھر میں نحوست چھائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا حامۃ، بدشگونی کوئی چیز نہیں. زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کوئی انسان کوئی کسی کام کے ارادے سے نکلتا، اس کو راستے میں ایسی چیز نظر آتی جو بڑی برکت والی ہوتی، وہ سمجھ جاتا کہ اب میرا کام ہو جائے گا. اور اگر راستے میں وہ کوئی نیا کام کرنے کا ارادہ کرتے تو وہ پرندوں کو اڑاتے. اگر پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تو وہ کہتے جی مبارک ہو ہمارا کام ہو جائے گا. اور بالکل عین نا کی سیدھ میں اڑتا تو کہتے جی کام تو ہو جائے گا لیکن وقت لگے گا.
اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑتا کہتے بھائی قدم ہی نہیں بڑھانا، آگے مشکلات بہت زیادہ اور کام بھی نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں اللہ رب العالمین معاف فرمائے، عاملوں کے پاس بڑی رش لگی پڑی ہے، بڑی رش، اور مرد تو مرد، خواتین کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیب کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی ایسے نجومی کے پاس جاتا ہے جو اسے غیب کی باتیں بتائیں تو فرمایا اس شخص کی اللہ رب العالمین 40 دن تک عبادت قبول نہیں کرتا۔ علم اپنی جگہ، مادیت نے اتنی ترقی کر لی کہ آج مادیت آپ کو ایسے آلات دے سکتی ہے کہ وہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ زمین کے کس حصے پر سونا موجود ہے، زمین کے کس حصے پر میٹھا پانی موجود ہے، زمین کے کس حصے پر کھارا پانی موجود ہے، زمین کے کس حصے پر نباتات، یہ جو جواہرات، ہیرے جواہرات کہاں پر ہیں، زمین دریا کے کس طرف موجود ہیں، یہ سارے مادیت نے اتنی ترقی کر لی، ایسے آلات بنا لی کہ آپ کو مجھے بتا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں نبی کے بارے میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کی عطا سے نبی غیب کا علم جانتا ہے۔ اگر آج کے دور میں یہ کہا جائے کہ نہیں بھی مادیت نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ چاند تک پہنچ گئی، آج مادیت نے اتنی ترقی کر لی وہ بتا سکتی ہے کہ پہاڑ کے کتنی تہ کے بعد سونا موجود ہے، کتنی تہ کے بعد ہیرے جواہرات موجود ہیں، کتنی تہ کے بعد سونا موجود ہے۔ آپ مادیت کو مان لیتے ہو، لیکن آنے والی نوجوان نسل کہے گی لو جی مادیت نے تو اتنی ترقی کر لی، اس کا مطلب رسول اللہ کا علم کچھ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کی اے میرے صحابہ بتاؤ اگر میں تمہیں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے قافلہ آ رہا ہے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے، کیا تم مانو گے؟ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو غیب کا علم ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، پہاڑ ادھر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم مانتے ہیں۔ تو آج نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے خود کہا وما هو علی الغیب بضنین، ایک غیب کی خبریں بتانے والے نبی، یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن یاد رکھیں کسی پرندے کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ یہ منحوس ہے، یہ بھی عقیدہ درست نہیں ہے۔ پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہم کرنا بھی، آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، انسان گھر سے نکلا صبح لڑ کے نکل گیا اور بیگم کو کہتا ہے آج تم سے میں لڑ کر گیا تو سارا دن میرا بیکار گزرا، یہ بھی وہم ہے، یہ بھی بدشگونی ہے۔ بعض تو اللہ معاف فرمائے اپنے بیٹے کا رشتہ کر لیتے ہیں، منگنی کرتے ہیں، گھر میں یک کے بعد دیگریں پریشانیاں آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ جی جس لڑکی سے رشتہ کیا ہے وہ لڑکی صحیح نہیں ہے، بیٹوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ منگنی ہم توڑ رہے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا، کہا جاتا ہے نہیں 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 وہ دلہن جب سے ہمارے گھر میں اس نے قدم رکھا ہے پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، رنج و آلامی ہمیں مل رہے ہیں۔ تو یہ وہم، یہ بدشگونی بھی دین اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جب آپ کام پہ نکلتے ہیں آپ کی گاڑی کے سامنے سے کالا کتا یا کالی بلی گزر جائے، او ہو اب کیا ہوگا، اللہ خیر کرے، یہ بھی وہم ہے، یہ بھی وہم ہے۔ ماہ سفر المظفر بابرکت مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے، اگر آپ خیر و برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں۔ باقی یہ وہم رکھنا کہ بھائی یہ تیرا تیزی ہے، اور اللہ معاف فرمائے بعض تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں آخری بدھ آ جائے نا اور جس کی خیر سے گزر جائے اس کا پورا سال خیر سے گزرتا ہے، یہ بھی عقیدہ لوگوں نے بنایا۔ یاد رکھیں اچھی اور بری تقدیر بنانے والا کون ہے، مجھے بتائیں کون ہے؟ میں اور آپ ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر آپ کا اور میرا ایمان ہے۔ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جب آپ کو معلوم ہے آپ کی تقدیر اچھی ہے یا بری ہے، رب نے لکھ دی، آپ کو اس پر ایمان ہے، تو پھر مہینے کو منحوس کیوں کہتے ہو؟
مہینے کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ لیکن یاد رکھیں تقدیر میں اگر آپ کی بیماری لکھی ہے نا، جس گھڑی جس ساعت میں لکھی ہے وہ بیماری آ کر رہے گی۔ اللہ نہ کرے آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا روڈ میں آپ کے ساتھ حادثہ ہوگا، آپ کے وجود کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رئیس المفسرین، آپ نے ارشاد فرمایا جو انسان یہ دو دعائیں پڑھ لے دوران سفر سے پہلے، فرمایا اگر اس کا حادثہ بھی ہو گیا، سب سے پہلی بات اس کے وجود کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ اور پھر آپ نے آگے یہاں تک یہ فرمایا اگر اس کے وجود میں یہ دعائیں پڑھنے کے بعد کسی حادثے پہ خراش بھی آ جائے نا اس کے جلد پر، تو کل قیامت کے دن مجھ سے بدلہ لے لے۔ وہ دو دعائیں کون سی ہیں؟ ایک تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ تو ہر ایک کو یاد ہوگی جو گاڑی چلاتا ہے۔ ایک دعا اور ہے، فرمایا وہ دعا اگر پڑھ لے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ بھی ہو جائے تو اللہ رب العالمین اسے محفوظ فرمائے گا، اسے خراش تک نہیں آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ فرمایا یہ دو دعائیں پڑھ لے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ بھی ہو جائے گا تو اسے خراش تک نہیں آئے گی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر خراش بھی آ گئی تو اس خراش کا بدلہ کل قیامت کے دن مجھ سے لے لے۔ جنہوں نے صحبت مصطفیٰ سے تربیت حاصل کی ہو، بتا وہ بھی غلط کہہ سکتے ہیں؟ اونچی بولو۔ یہ تو آپ کی اور میری بدعمالی ہے نا، اللہ کے نبی نے ہر ایک چیز کی دعا بتا دی، میں اور آپ دعاؤں کا اہتمام نہ کریں پھر کہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو گیا ڈمکانا ہو گیا۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، رب نے تقدیر میں لکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا نا کہ جب بچہ ماں کے شکم میں تھا رب نے تقدیر لکھ دی تو اب دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص کے نصیب میں لکھا کہ اس نے 30 سال تک دھکے کھانے، 32 سال کے بعد جا کر اس کو اپنا مکان ملے گا، تو اب اس کو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک شخص کے نصیب میں لکھا ہے کہ یہ قرضے میں مبتلا ہوگا، اب اس کو دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہا جب تقدیر لکھ دی، سوال یہ تھا کہ جب تقدیر لکھ دی تو دعا مانگنے کی کیا ضرورت؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اب وجہ کیا ہے کہ جب تقدیر لکھ دی گئی تو اب دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیں دعا سے تقدیر کا لکھا ہوا مٹ جاتا ہے۔ دعا سے تقدیر، اب آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ نے بیمار ہونا ہے اور آپ نے صدقہ دے دیا، میرے نبی نے فرمایا الصدقہ ترد البلا، صدقہ آنے والی ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ جب تقدیر لکھ دی تو دعا مانگنے کی کیا ضرورت؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا اے سائل سن، ممکن ہے رب نے تیری تقدیر میں یہ بات لکھی ہو کہ تجھے مانگنے سے ملے گا، رب نے تیری تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہو کہ تجھے مانگنے سے ملے گا، تو نے 30 سال دھکے کھائے، تو نے اللہ سے دعا نہیں کی، اور جیسے ہی دعا مانگی خیال آیا اللہ نے اگلے دن تجھے سب کچھ دے دیا، تو پھر سوچتا کاش کہ 30 سال پہلے ہی میں یہ دعا مانگ لیتا۔ تو دعا سے تقدیر کا لکھا ہوا بھی مٹ جاتا ہے، کسی قسم کا وہم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جی کالی بلی گزر گئی، رات کو گئے امی کو بتایا، امی نے کہا بیٹا صدقہ اتارو، نظر اتارو، اللہ خیر کرے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ کالا کتا گزر گیا تو پھر پتہ نہیں کون کون سے وہم و خیالات انسان کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھے اور آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ یاد رکھو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو گھر سے نکلتے ہیں صدقہ دیا کریں، صدقے کا اہتمام روز کریں۔ صدقے کا اہتمام جب روز ہوگا تو انشاءاللہ پریشانیاں آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گی۔
باقی ماہ سفر المظفر کے اندر آپ شادی کریں، بڑی بابرکت ہے، نیا کام شروع کریں، برکت والا ہے۔ ہماری خواتین یہ کہتی ہیں نہیں جی اگر کر لیا، بیٹے کی شادی کر لی تو شادی باقی نہیں رہے گی، نیا کام شروع کر لیا تو برکت نہیں ہوگی۔ یہ سارے جاہلانہ خیالات، یہ سارے جاہلانہ رسوم و رواج آپ ختم کریں، ترک کریں، اس میں ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ اور بعض خواتین یہ کہتی ہیں آخری بت اگر گزر گیا نا، آخری بت، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ان ایام میں اگر کسی کے ساتھ جن بھی چپک جائے نا تو کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا ماہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے۔ استغفر اللہ، رب نے کیا کہا؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہارے اوپر جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہاری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور ہم اسے منسوب کر دیں سفر کے مہینے کے ساتھ۔ ارے بھائی، تالاب میں اگر ایک مچھلی گندی ہو تو سارے تالاب کو آپ گندا کہو گے؟ اونچی بولو۔ آپ کے ورکروں کے اندر ایک شخص چور ہے، آپ سب کو چور سمجھو گے؟ ہمارے ملک کے اندر ایک شخص ملک کو لوٹنے والا ہے، آپ سب کو ملک لوٹنے والا سمجھو گے؟ اگر ایک شخص آپ کو ایماندار ایک محکمے میں مل جاتا ہے، آپ سب کو ایماندار سمجھو گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ لہذا ماہ سفر المظفر کے حوالے سے یہ خیال رکھنا کہ یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، یہ جاہلانہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو ترک کریں اور اپنے گھروں کے اندر کثرت سے استغفار کا ذکر کریں۔ تو کوشش کریں کثرت سے استغفار کا ورد کریں، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو گھڑی، جو ساعت، جو لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزر گیا وہ بڑا ہی رحمتوں والا ہے، اور جو گھڑی، جو ساعت نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے گزر گئی وہ بڑی ہی برکت والی ہے۔ یاد رکھیں میری اور آپ کی زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں، خدا کے لیے اس طرح کی باتوں پر اپنا ذہن نہ گھمائیں۔